جب مسلمانوں نے حبشہ کی طرف ہجرت کی تو کفار مکہ ان کا تعاقب کرتے وہاں پہنچے اور ہرقل بادشاہ کے پاس پہنچ گئے۔ جب کفار بھی پیچھے سے آئے تو ہرقل نے پوچھا ابو سفیان سے، جو ان کا سرغنہ تھا، جو پیچھا کرتے ہوئے آئے تھے، کہ پیغمبر کے خلاف تم برسر پیکار تو ہو، بتاؤ وہ تمہیں کس بات کا حکم دیتا ہے؟ ابو سفیان نے عہد کفر میں ہونے کے باوجود یہ گواہی دی کہ وہ کہتے ہیں کہ صرف ایک اللہ کی عبادت کرو، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ، وہ ہمیں نماز پڑھنے کا حکم دیتے ہیں، سچ کہنے کا حکم دیتے ہیں، عفت اور پاک دامنی اختیار کرنے کا حکم دیتے ہیں، اور صلہ رحمی کا بھی حکم دیتے ہیں۔ یہ ابو سفیان نے کافر ہونے کے باوجود اس چیز کی شہادت دی کہ یہ جو نبی ہے یہ ہمیں ان چیزوں کا حکم دیتے ہیں۔ تو ہرقل بادشاہ نے پھر ان کے حوالے نہیں کیا، نجاشی نہیں، ہرقل کا بھی ہے، حبشہ کی طرف سے کہ ہرقل بادشاہ۔ اچھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ تشریف لائے تو لوگ آپ کے پاس جمع ہو گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ان سے باتیں کیں، ان میں سے جو یہ صحابی جو ان کو روایت کر رہے ہیں حضرت ابوذر غفاری ہیں غالباً، تو یہ کہتے ہیں کہ جو باتیں میں نے فرماتے ہیں کہ جو باتیں میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی، آپ نے فرمایا وہ یہ ہیں: اے لوگو، سلام کو عام کرو، سلام کو عام کرو، بھوکھوں کو کھانا کھلاؤ، صلہ رحمی کرو، راتوں کو جب لوگ سوئے ہوئے ہوں تو تم نماز ادا کرو، اس طرح آسانی اور سلامتی کے ساتھ تم جنت میں داخل ہو جاؤ گے۔ سبحان اللہ۔ حضرت ابوذر غفاری نے یہ حدیث مبارکہ کو نقل کیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ابوذر، حضرت ابوذر غفاری اس کے راوی ہیں، فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے ارشاد فرمایا کہ میں دنیا کے حوالے سے اپنے سے اوپر والے کی طرف نہ دیکھوں بلکہ اپنے سے نیچے والے کی طرف دیکھوں۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابوذر غفاری کو حکم دیا کہ آپ کو چاہیے کہ دنیا کے حوالے سے اوپر والوں کی طرف نہ دیکھو بلکہ نیچے والوں کی طرف دیکھو، اور فرماتے ہیں کہ مجھے مساکین سے محبت رکھنے اور ان کے قریب رہنے کی وصیت فرمائی، صلہ رحمی کروں اگرچہ وہ رشتہ دار مجھ سے منہ پھیر لیں، اور مجھے یہ بھی وصیت فرمائی کہ اللہ کے معاملے میں کسی ملامت کرنے والے کی ملامت سے نہ ڈروں، اور مجھے یہ بھی وصیت فرمائی کہ میں حق بات کہوں خواہ وہ کڑوی ہی کیوں نہ ہو، اور مجھے یہ بھی وصیت فرمائی کہ میں لا حول ولا قوت الا باللہ کے ذکر کی کثرت کروں، کیونکہ یہ جنت کے خزانوں میں سے ایک خزانہ ہے۔ یہ اتنی جو نصیحتیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابوذر غفاری کو کیں، ان میں جو صلہ رحمی ہے یہ بھی شامل ہے۔ اسی طرح یہ ایک اور حدیث مبارکہ ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: جسے خوش آئے کہ اس کی عمر دراز ہو، یعنی جو چاہے کہ اس کی عمر دراز ہو، رزق وسیع ہو، بری موت سے وہ دور ہو، وہ اللہ تعالیٰ سے ڈرے اور رشتوں کو جوڑے۔ سبحان اللہ۔ جو چاہے کہ اپنے رزق میں اضافہ کرنا چاہے، لمبی عمر پانا چاہے اور بری موت سے وہ دور رہنا چاہے، تو وہ چاہے، اس کو چاہیے کہ رشتوں کو جوڑے۔